من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان ليس فوقهما من البر شيء الإيمان بالله والنفع لعباد الله وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء الشرك بالله والضر لعباد الله صلوات بر محمد. گزارش ہے آپ حضرات سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید علی امام عابدی ابن میر ہادی حسین عابدی مرحوم میر ہادی حسین ابن علی حسین مرحوم کی روحوں تک پہنچا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرو گے، قرآن میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرو گے تو وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. اور یہ اسلام بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، سارے انبیاء اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، حتیٰ نام بھی رسول اللہ کے زمانے کا نہیں ہے. قرآن ہی کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارا نام تمہارے بابا ابراہیم نے رکھا ہے. تو ایک چیز تو اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ خدا نے ہم کو آپ کو کوئی نیکی تو نہیں کی تھی نا، اس دنیا میں آنے سے پہلے تو ہم نے آپ نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اسلام مل گیا. اس کے بعد پھر اسلام میں مختلف شاخیں نکلیں، اس میں بھی اللہ نے اہل بیت کے راستے پر ہم کو لگایا. یہ معمولی احسان خدا کا ہمارے اوپر آپ کے اوپر نہیں ہے، خالی اسی بات کا، اسی نعمت کا اگر ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، شکر ادا نہیں ہو سکتا. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ کیا ابا قبا پہن لیا، مجلس بھی پڑھتے ہیں، مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گئے، یا اب میں نے جس حدیث کو خطبے کے بعد پڑھا ہے
اس سے تو یہ نہیں ظاہر ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، لیکن اس کے آگے دو ایک روایتیں نقل کروں گا۔ میں نے جس حدیث کو عنوان سخن قرار دیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں خصلتان لیس فوقہما بر، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کوئی نیکی سوچی نہیں جا سکتی، یعنی اس سے بڑی نیکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے۔ میں دیکھ لوں شاید شیخ صدوق یا کہاں سے ایک صلوات پر محمد تحف العقول میں یہ روایت ہے پیغمبر سے، خصلتان لیس فوقہما من البر شیء، دو خصلت ایسی ہے، دو کام ایسے ہیں کہ جس سے اوپر کوئی نیکی سوچی نہیں جا سکتی۔ وہ کیا ہے دو چیز؟ الایمان باللہ والنفع لعباد اللہ، ایک اللہ پر ایمان کہ وہ الحمدللہ اللہ اپنے آپ کو نصیب کر دیا، تو جو اس کو کرنا تھا اس نے کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہے والنفع لعباد اللہ، جس کے اوپر کوئی نیکی ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا۔ اب دیکھیں یہ عباد کا لفظ ہے، اس میں نہ مسلمان کی قید ہے، نہ سنی شیعہ کی قید ہے، نہ اپنے پرائے کی قید ہے، عباد اللہ، جو بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا بندہ نہ ہو، حتیٰ جو منکر ہے خدا کا وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے۔ صلوات پر محمد، جو منکر ہے، بلکہ ایک مرتبہ تو روایت ہے، آج کل میں جناب موسیٰ کو بہت پڑھ رہا ہوں اور جناب موسیٰ کے قصوں میں مزہ بہت ہے، تو اسی میں ایک ابھی کل پرسوں نظر پڑی کہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے مناجات پر۔ اب وہ عین الفاظ تو یاد نہیں رہ جاتے، مفہوم عرض کرتا ہوں۔ جا رہے تھے مناجات پر، ایک دہریہ قسم کا آدمی مل گیا، کہاں موسیٰ کا مناجات، کہا جا کے اپنے اللہ سے کہہ دینا کہ مجھ کو شرم آتی ہے تجھے اپنا اللہ کہتے ہوئے، اور میں اللہ واللہ نہیں مانتا جو، اور میں تیرا کھانا بھی نہیں چاہتا۔ جناب موسیٰ چلے گا۔ اتنی بڑی بدتمیزی ہے یہ کہ حضرت موسیٰ کو غیرت آئی کہ ولو دوسرے کی بات ہے مگر نقل کرنے میں ان کو غیرت آئی کہ میں نہیں کروں گا۔ مناجات ہو گئی، چلنے لگے، تو اللہ نے کہا موسیٰ اور پیغام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے تو سب جانتا ہے نا، مجھ کو شرم آتی ہے دہراتے ہوئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ جا کے اس سے کہہ دینا کہ اگر مجھ کو شرم آتی ہے مجھے اللہ کہتے ہوئے، لیکن مجھ کو شرم نہیں آتی اس کو بندہ کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ تو یہ میں نے اس لیے نقل کی کہ ولو یہ کہ دشمن خدا ہے، بندگی سے خارج، اور یہاں پیغمبر نے کیا فرمایا، اور یہی چیز سبب بنی کہ پھر وہ جو ہے وہ توبہ کیا، اس نے مومن ہوا، موسیٰ کے ساتھیوں میں سے ہوا، یہ ایک بات الگ ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو نقطہ بنتا ہے وہ یہ کہ چاہے جتنا بڑا دشمن خدا ہے، اللہ کی بندگی سے خارج نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر کوئی نیکی تصور نہیں کی جا سکتی، نمبر ایک الایمان باللہ، خدا پر ایمان، دوسرے والنفع لعباد اللہ، اور اس کے بندوں کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا الشَّرْ، اور دو خصلت ایسی ہے کہ جس کے اوپر کوئی برائی نہیں ہے، احسنت، جس کے اوپر کوئی برائی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ احسن بھائی، اس بچے کی ذہانت پر ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایمان کا مقابل کیا ہے؟ ایمان کا اپوزٹ کیا ہوا؟ شرک۔ تو دو خصلتیں ایسی ہیں
جس کے اوپر کسی برائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1 الشرک باللہ، اس خدا کا شریک قرار دینا، اور 2 والضر لعباد اللہ، اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا. پھر وہاں بھی لفظ بندہ ہے، وہ بدماش ہے، نالائق ہے، چاہے جو ہے، لیکن ہم کو اختیار نہیں ہے اس کے بندوں کو نقصان پہنچانے کا. صلوات اور محمد. وہ ٹھیک ہے اپنا حساب خدا کے ہاں دے گا، اس کو اپنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں بھگتنا ہے، لیکن ہم کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کسی بندے کو نقصان پہنچائیں. تو سب سے بڑی نیکی کیا ہوئی؟ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا. سب سے بڑی برائی کیا ہوئی؟ گناہ کیا ہوا؟ اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا. ہو گئی بات. تو یہ نیکی کی بات ہوئی. لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صاحب اگر آپ نے نقصان پہنچایا تو آپ مسلمان نہیں ہیں، یا آپ نے جو ہے فائدہ نہیں پہنچایا تو آپ شیعہ نہیں ہیں. یہاں اس طرح کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کے آگے جا کر کے ایک روایت ہے جس نے بالکل کلیئر کر دیا. ہمارے علاقے میں فیض آباد کے آگے جب اکبر پور آپ جائیے گا تو وہاں بڑی آبادیاں ہیں شیعوں کی. بعض علاقے ہیں جیسے جلال پور ہے ماشاءاللہ، جلال پور کے آگے جلال پور ہی میں آتا مصطفیٰ آباد ہے. مصطفیٰ آباد ایسا گاؤں ہے جس میں شیعہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یا داؤد پور ہے، داؤد پور ایسا گاؤں ہے کہ جہاں شیعہ کیا سید کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. تو اس طرح کے گاؤں بھی ہیں. اس کے مقابلے میں ہم لوگوں کا گاؤں ہے 4 گھر ہے. سمجھ گیا؟ تو اب جہاں اکثریت ہو محبان اہل بیت کی تو ان کا تو ہوگا نا کہ صاحب ہم لوگ سب ماشاءاللہ ایک ہیں. تو ایک صاحب آ گئے چھٹے امام، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بات، اور آ کے انہوں نے ایسے ہی رہے ہوں گے کسی علاقے کے جہاں ماشاءاللہ محبان اہل بیت کی کثرت رہی ہو، تو آ کے سیدھے امام سے فرمایا مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. ان الشیعہ عندنا یعنی ہم لوگوں کے یہاں لکثیر، ہمارے یہاں لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. تو کوئی بھی ہوگا وہ کیا جواب دے گا؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ، اتنا تو کرے گا نا. اہل بیت کو اس سے مطلب نہیں کہ کتنے لوگ ہیں، اہل بیت سے یہ مطلب ہے کہ کیسے لوگ ہیں. یہ نہیں فرما ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہمارے چاہے نا. جیسے ہی اس نے کہا کہ مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بولیے بہت ہیں، حضرت نے 2 سوال کیا. فرمایا حل یعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں، کیا مالدار لوگ فقیروں کا خیال کرتے ہیں؟ شیعہ تو بہت ہیں لیکن کیا پیسے والے جن کو اللہ نے نوازا ہے بے نیاز لوگ، مالدار تو میں نے ترجمہ کر دیا، ہو سکتا ہے غنی کا مطلب ہر اعتبار سے ہو نا، ایک آدمی آئی ایس ہے، ایک آدمی پی سی ایس ہے، ایک آدمی پیسے والا ہے، تو اس اعتبار سے غنی ہے وہ. حل یعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ اغنیاء فقراء کا خیر، چونکہ لفظ فقیر یہاں سامنے ہے تو اس کے تناظر میں غنی شاید مراد وہی ہو جائے، پیسے والے لوگ. حل یعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ غنی لوگ فقراء کا خیال کرتے ہیں، ان پر مہربان ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا. حضرت نے دوسرا سوال کیا حل یتجاوز المحسن عن المسیء، ایک آدمی ہے سماج میں اس کی فیگر بہت بڑھیا ہے، ہمارے رضا صاحب ہیں، مورانوی ہیں، کشیش صاحب ہیں، زید صاحب ہیں، عمر صاحب ہیں، سماج میں جن کی عزت ہے، سماج میں جن کا ایک مرتبہ ہے. تو یہ کون لوگ ہوئے؟ المحسن، بڑے لوگ جو بدتمیزی کی کوئی وہ تو ہے نہیں سیما، کوئی بھی کسی سے جا کے بدتمیزی کر سکتا ہے، انلمیٹڈ ہے.
معلوم ہوا وسیع صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، کوئی بات بری لگ گئی، اب وہ آ کر کے اس نے گالی پکڑ دینا شروع کر دیا. بتاؤ تم کو تمیز نہیں ممبر بیٹھنے کے، یہ کیا پڑھ دیا؟ یہ ایسا ہوتا ہے سماج میں. نہیں ہوتا ہے کہ جو سماج کے ایک کیا کہتے ہیں کریمی لیئر ہے، سماج کے جو سربراہ افراد ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کر جائے، حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا نیکوکار لوگ، محسن لوگ، اچھے بھلے لوگ یہ اوائڈ کرتے ہیں المسیء، اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے والا ہے تو، برائی کرنے والا ہے تو؟ کہنے لگا مولانا اوائڈ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے خالی وسیع حسن صاحب کو اتنا کہا تھا، ابے کیسی مجلس پڑھتا ہے، انہوں نے جا کے FIR میں 50 گالیاں میری طرف سے لکھوا دی. آپ کہہ رہے ہیں جو ہے وہ اوائڈ کرنا، اور الٹا 10 جو میں نے نہیں کہا تھا وہ بھی بڑھا دیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا سماج میں یہ. حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا اچھے بھلے لوگ، نیکوکار لوگ اوائڈ کرتے ہیں مجرموں کو؟ چھوڑو یار، اپنی قوم کا بچہ ہے، برادری کا بچہ ہے، بدتمیزی کر دیا سدھر جائے گا. اس نے کہا مولانا یہ تو نہیں ہے. حضرت نے ایک جواب دیا، لیس ہاؤلا شیعہ، یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. شیعت کی 2 پہچان چھٹے امام نے فرمائی ہے، چاہے جو ہو اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اگر تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو تمہارا دین اس کو نہیں کہتا کہ آپ 10 لوگوں کی برائی کیجئے تب آپ مومن کہلائیں گے، آپ اوائڈ کیجئے تب آپ مومن کہلائیں گے. صلوات. تو پورا ایمان کیا ہے؟ بندگان خدا کو نفع پہنچانا تو چھوڑیے، سناؤں گا آپ کو، جانور. صلوات بر محمد. تھوڑا سا ہم لوگوں کو ضرورت ہے اپنے دین کے کانسیپٹس کو سمجھنے کی، کہ دین ہم عبادت، نماز، روزے کا نام فقط نہیں ہے. الیاذ باللہ میری بات کا غلط مطلب نہ جائے، نماز عمود دین ہے، نماز میں پڑھنے والا کافر ہے، لیکن لاکھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اسلام ایسا نمازی نہیں چاہتا، اسلام اخلاق چاہتا ہے، اسلام تواضع چاہتا ہے، اسلام خاکساری چاہتا ہے. نمازیں سب نہیں چھوٹتی اور بدتمیزی سے باز نہیں آتے، تو پھر ایسی پگڑی لگانے سے وسیع حسن کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں کہ بندے، میں دھیرے دھیرے آپ کے عرض کرتا ہوں، جانور. سناؤں گا آپ کو، صلوات پر محمد. بندے تو بھی آتا ہوں، حتیٰ جانور. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت کی معراج کو آپ پڑھیں گے نا تو معراج میں بڑے قصے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے بلایا کیوں تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں. وہ سب دکھلایا گیا، جنت کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم کو بھی دکھلایا گیا. تو جہنم میں بھی دیکھا پیغمبر نے بہت کچھ، موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن بہانہ مل جائے تو آدمی بیان کر دینا چاہیے. کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، تو یہ جلدی سے سن لیجئے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب جہنم کی طرف میں گیا، وہاں کا نظارہ دیکھا تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ یخمشون وجوہہم بعضافیرہم، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچے ڈال رہے تھے. میں نے کہا جبریل یہ کیا، ان کی خطا کیا ہے، کیا کیا انہوں نے؟ کہا یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا میں لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے. دیکھ رہے ہیں نا. پھر دیکھا صاحب کچھ لوگوں کو، اب میں منبر سے کیسے بیان کروں سمجھ جائیں گے آپ. کچھ لوگوں کو دیکھا جہنم میں کہ ان کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے اور پیچھے سے
نکل رہی ہے. تو یہ تو بالکل نئی بات ہوئی. جبریل انہوں نے کیا کیا؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں آپ. تیسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں کہ جو جہنم میں بالوں پہ لٹکائی ہوئی ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ جلوس ولوس میں جاتے ہیں تو غور فرمایا کہ نہیں فرمایا. میں اندھا تو نہیں ہوں، اپنی بات کرتا میں اندھا تو نہیں ہوں. اور عموماً جلوس وغیرہ میں جب جاتے ہیں تو اب وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جب جو ہے وہ انجمن آخری نوحہ اپنا شروع کرتی ہے تب کہتے ہیں مولانا چلیے. اب جب مولانا چلتے ہیں تو بڑی مشکل سے اسٹیج تک پہنچ پاتے ہیں. یہ دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ اے ہٹ جائیے ہٹ جائیے ہٹ جائیے. تو بھائی اندھے تو آئے نہیں، آنکھ بند کر کے چلیں گے تو گر جائیں گے. تو آنکھ کھلی رکھنا بھی اس بھیڑ میں ہے. تو ہم نے جو دیکھا ہے اس کو گھر جا کے بتائیے کہ صاحب ماشاءاللہ پورا نقاب ہے، یہ بھی بند ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی بند ہے، بس آنکھیں دکھ رہی ہیں. پورا نقاب ہے اور سارا نقاب پہننے کے بعد نکال کے چوٹی باہر. دیکھا میں دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ مین پردہ تو اسی کا تھا. یہ کیا کیا آپ نے؟ پیغمبر فرماتے میں نے دیکھا جہنم میں کچھ عورتوں کو ان کے بالوں پہ. میں نے کہا ان کا کیا جرم ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی. صلوات بر محمد. یہ ہو گئی. اب آئیے جنت کی طرف جو ہم کو یہاں سنانا ہے. وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ. تو بندوں کا مطلب خالی یہ انسان نہیں، جو بھی مخلوق خدا ہے سب اس کے ہیں نا. رَأَيْتُ فِي الْجَنَّةِ امْرَأَةً مُومِسَةً أَيِ الزَّانِيَةِ. پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک زناکار عورت کو دیکھا. کیا؟ رأیت فی الجنہ امرأۃ مومسہ. زنا ای الزانیہ، خودی وضع مومسہ یعنی زناکار عورت کو دیکھا جنت میں. اور زناکار جبریل یہ کیا چکر ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ زانیہ ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہاں بھائی اس کا یہاں کیا کام ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. تو خدا کے ہاں کوئی چیز بلا وجہ تو نہیں ہوتی ہے نا. سبب اب جبریل نے جو سبب سنایا وہ سنیے. صلوات بر محمد. سبب کیا ہے اس زناکار عورت کی معافی کا؟ اور اسی لیے رک کے جملہ کہہ دوں، دین جو تاکید کرتا ہے کشش صاحب ہمارے آپ کے لیے، عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، شاعری کرو، ذاکری کرو، خطیب اعظم بن جاؤ، شاعر اعظم بن جاؤ، مگر خبردار اپنے کو کسی سے اونچا مت سمجھنا. یہ نہیں کہ آپ آیت اللہ ہو گئے اور وہ بیچارہ جو ہے وہ بظاہر گناہگار ہے تو آپ بہت اونچے ہیں. پتہ نہیں کب وہ توبہ کر کے پار ہو جائے، آپ گھمنڈ کر کے وہیں رہ جائیں. یہ میرے موضوع میں اس مفہوم کی روایت امیر المومنین سے بھی ہے سلام اللہ علیہ. دیکھا تھا میں نے، الفاظ وہ ذہن میں نہیں ہیں، مفہوم وہی تھا. جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی، اسی مفہوم کی مولا سے بھی ہے. جناب لقمان والی پہلے پڑھا تھا تو وہ کچھ حصے یاد ہیں اس کے. فرماتے بنائی خف اللہ خیفتن ولو جئت ببر الثقلین. بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا. وَلَوْ جِئْتَ بِبِرِّ الثَّقَلَيْنِ، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی کیوں نہ ہو. لَعَذَّبَكْ، خدا تم پر عذاب کر سکتا ہے. وضاحت میں نہیں جا پائیں گے، وقت کی وہ ہے، لیکن یہ کہ کہاں چوکے ہیں خلاصہ وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے تھے جس کام کو نیکی ہے وہی جرم بن گیا.
اور اے بیٹا ورجو اللہ رجاءً، اللہ سے امید لگائے رکھنا، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں برائی ہی کیوں نہ ہو، وہ معاف کر سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، 2 دونا 4، ایک سے ایک حافظ، ایک سے ایک قاری، ایک سے ایک تلاوت کرنے والے مدینے میں اپنا تلاوت نماز روزہ کرتے رہ گئے۔ یزیدی فوج کا سردار جو گھیر کے امام حسین کو کربلا لایا، وہ علیہ السلام بن گیا۔ تو کب کون بدل جائے، لہٰذا مولوی صاحب، وسیع صاحب، دوسرے کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے اپنی خبر لو کہ مرتے مرتے کہیں برباد نہ ہو جاؤ۔ اور صلوات پڑھیے تو یہ بھی سنیں، کہیں برباد نہ ہو جاؤ۔ جب تک روح نکل نہ جائے تب تک خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ وسیع صاحب کہاں ہیں آپ، کس اس میں غرے میں پڑے ہوئے ہیں؟ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ یہ گل پائگانی رضوان اللہ علیہ، اس کو نقل کیا شہید دست غیب رضوان اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نام لینا ان کے لیے بھی مناسب نہیں تھا، تو کتاب میں نام نہیں نقل ہوا۔ آئے گل پائگانی فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہمدرس، کیا کہتے ہیں انگریزی میں، کلاس میٹ، فیلو، کیا کہتے ہیں، کلاس، ہاں، ارے ایگزام تھے، کہنے لگے صاحب یہ ہماری کلاس فیلو ہیں، بعد میں کہنے لگے جی یار سب کے سامنے بے عزتی مت کیا کرو، 1 سال فیل ہو گئے تب سب سے کہو گے کلاس میں۔ صلوات پر محمد۔ تو یہ سب بیچ بیچ میں ہو گئے، تھوڑا فریش ہو جائیے آپ، صلوات پر محمد۔ تو کلاس میٹ صحیح ہے نا، میرا کلاس فیلو، اور جب ان کا کلاس میٹ ہوگا، کلاس فیلو ہوگا تو تقریباً وہی ایج ہوگی، اور آغا گل پائگانی مرجعیت کی منزل میں تھے، سمجھ گئے آپ۔ خبر آئی قوم میں کہ طبیعت خراب ہے، تو میرا بچپنے کا دوست تھا، کلاس میٹ تھا، اخلاقاً بھی، شرعاً بھی، ثواباً بھی، میں عیادت کے لیے گیا، وہ بالکل بستر علالت پر ہیں، گئے، اخا وخا خیریت، چائے وائے، اور کیا حال ہے، کیسے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤ گل پائگانی، اب چونکہ ساتھی ہے تو ایسے ہی زبان ہوگی شاید، یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ آغا گل پائگانی نے کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی اگر انصاف کی بات کرو تو اس وقت تیز تو تم تھے پڑھنے میں، کہ تم کو بھی اقرار ہے نا کہ تیز میں تھا، بات تو صحیح ہے، کہ یہ کون سی عدالت ہے خدا کی کہ تیز میں تھا مرجع تم ہو گئے؟ ہچکی لی، روح نکل گئی۔ وہ آدمی جو آیت اللہ گریڈ تک پہنچ رہا ہے، اس آدمی کی روح نکل رہی ہے عدل الہی کا انکار کرتے ہوئے۔ کس کا بھروسہ ہے؟ اس لیے دین اسی لیے کہہ رہا بھیا سب کرنا، غمنڈ مت کرنا، صلوات پر محمد۔ کب کون بدل جائے اور کون سا عمل خدا کو پسند آ جائے، ہم آپ کون ہے ڈیسائیڈ کرنے والے؟ ایک مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہے، مطلب دین کے خلاف ہے، ایک مزاج ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ ایک چیز ابن عباس صاحب کی ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ دین کے خلاف ہے، تھوڑا اوپر اٹھیے، ہر چیز پر اعتراض، ہر چیز پر تھوڑا سلو وسیع صاحب۔ خیر، تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا اللہ نے اس کا گناہ، وہ عورت والی بات یاد ہے نا، اللہ نے اس کا گناہ بولیے معاف کر دیا۔ ریزن سنیے، جبریل نے کہا یہ ایک دن جا رہی تھی، ایک جگہ دیکھا کنواں ہے، کنویں کے بغل میں ایک کتا ہے، جاں بلب ہانپ رہا ہے، باوجود اس کے کہ گناہگار تھی، دل کی نرم تھی، بے چین ہو گئی کتے کی پیاس دیکھ کے۔ یہ سب سنیے اور اپنے دوستوں کو بتائیے کہ آپ کا دین کیا سمجھاتا ہے، صلوات ہی اپنے دوستوں کو بے چین ہو گئی،
کنواں ہے بغل میں، نہ کوئی رسی ہے، نہ کوئی برتن ہے، ڈول ہے، بالٹی، کچھ نہیں، کیا کرے؟ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو روایت میں لفظ ازار ہے، میں اب ازار یوں کہیے تو زار بند کے معنی میں آتا ہے، لیکن کچھ کوئی کپڑا رہا ہوگا اس وقت کا جو بھی مراد ہو، میں نے ڈکشنری بھی نکالی، نہیں سمجھ پایا، لہٰذا جو ہے وہ کہنے کے بجائے اپنا کپڑا اتار دیا۔ اب وہ ازار کیا ہے؟ دوپٹے ٹائپ کی کوئی چیز ہے، بڑا لمبی کوئی چیز، ہاں، اس نے اس کو اپنا لباس اتار دیا، کنویں میں ڈالتی تھی۔ آپ لوگوں کو آج سے 20 سال پہلے رئیس بھائی ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے، برسات کے زمانے میں اتنا کنواں اوپر آ جاتا تھا کہ باقاعدہ آدمی جھک کے پانی بھر لے، تو شاید اس طرح کا رہا ہو، واللہ عالم۔ وہ صاحب اپنا جو ہے وہ لباس اتار کے کنویں میں ڈالتی تھی اور لا کے اس کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی، 1 بار 2 بار 4 بار، سن رہے ہو بیٹا؟ یہاں تک کہ کتا سیراب ہو گیا، کتا پھانتا نکل گیا۔ خدا کو اس کی یہ رحم دلی اتنا پسند آئی کہ اس نے اس عورت کا گناہ معاف کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا جب جانور کے ساتھ نیکی کا یہ اجر ہے تو انسانوں کے ساتھ نیکی کا ثواب کیا ہونا چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیا فرمایا، سب سے بڑی نیکی ایمان کے بعد اگر کچھ ہے تو النفع لعباد اللہ، صلوات اور محمد و آل۔ تو جب عام بندوں کے ساتھ نیکی کا ثواب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ بندہ لفظ ہے نا، شیعہ ہے، سنی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی، کوئی بھی ہے، انسان ہے، اس کے ساتھ آپ اچھا کیجئے گا، سب سے بڑا پن ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو جب عام بندوں کے ساتھ نیکی یا ان کو نفع پہنچانے کا ثواب یہ ہے تو اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنا بھائی، اپنا بھتیجا، اسی لیے اب اسی کو کہتے ہیں ہمارے مذہب کی زبان میں صلہ رحم۔ اب جب اس کا مطالعہ آپ کریں گے احادیث معصومین میں تو بہت سی باتیں ہیں اس میں۔ نمبر 1 عمر بڑھتی ہے، نمبر 2 روزی بڑھتی ہے، اور روایتوں میں یہاں تک ہے کہ 30 سال تک ایج بڑھ سکتی ہے۔ چھٹے امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عمر 3 سال بچی ہے اور وہ اپنے خاندان کا خیال رکھتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے، اللہ اس کی عمر بڑھا کے 33 کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی کی عمر 33 سال بچی ہے، مست ہے صاحب، یہاں 12 بنکی میں ہر کمرے میں اے سی لگا ہے، 20 کلومیٹر پر گاؤں ہے، پلٹ کے نہیں پوچھا سگے بھتیجے کی فیس جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہمارے قطع رحم۔ امام فرماتے ہیں کہ 33 سال عمر ہے، اللہ 30 سال کم کر کے 3 سال کر دے گا۔ ایک دن جناب موسیٰ، میں کہا موسیٰ کہ قصے سے پڑھیے بڑا مزہ آتا، ایک دن جناب موسیٰ نے اپنی مناجات میں پوچھا، اس میں کوئی مردہ نہلانے والا ہے؟ قمر نہلایا ہے کبھی؟ سیکھ لو، اگر نہیں ہے تو نہلانا سیکھ لو، بہت بڑا جو ہے وہ نیکی کا کام ہے۔ کون ہے؟ رئیس بھائی، ہاں سمجھے آپ۔ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، پالنے والے تو اس کو کیا دے گا جو کسی مردے کو غسل دے دے؟ اللہ نے کہا موسیٰ جو کسی مردے کو غسل دے گا میں اس کو گناہوں سے غسل دے دوں گا۔ لہذا ہمارے بچوں کو چاہیے، رئیس بھائی کب تک رہیں گے؟ مظفر امام سیکھ لو جب تک رئیس بھائی ہیں، ہمارے امام سیکھ لو، اس سے بڑا ثواب کا کام نہیں ہے۔ اسی میں جناب موسیٰ نے پوچھا پالنے والے، وہ بہت ہے کیونکہ کوئی مریض کی عیادت کو جائے تو کیا دے گا، اور یہ کرے تو کیا دے گا،
اسی میں ہے کہ پالنے والے اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے تو تو اس کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا انسی لہ الاجل، اس کی موت بھلا دوں گا، یعنی عمر کو 2 روح نکلنے میں آسانی کر دوں گا۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے روح آسانی سے نہیں نکلتی، اللہ توفیق دے گا آخر میں مصائب تک پہنچ کے کرتا ہوں اس کو۔ تو یہ ہے صلہ بولیے رحم۔ ایک صاحب تھے، عمر بڑھتی ہے، روزی بڑھتی ہے نا، کہنے لگے کہ کیا بتائیں مولانا، ذرا دعا کر دیجئے، جوگی پورے بھی چلے گئے، 40 دن کر لیا اور یہ بھی کر لیا، مگر پتہ نہیں کیا خدا ہم سے ناراض ہے، ہماری دعا ہی نہیں قبول ہو رہی ہے، تو ذرا بتائیے۔ ہم نے کہا کہ جوگی پورا کیا ہے؟ کربلا چلے جائیے، قبول نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ پڑھیے تو اہل بیت کو، کربلا چلے جائیے نہیں قبول ہوگی، مشہد چلے جائیے نہیں قبول ہوگی۔ اس میں بہت سے مومنین ہیں جو دعائے کمیل پڑھنے کے عادی ہیں، ہے نا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو گناہ اور دعاؤں کو حبس کر لیتے ہیں۔ یہ دعائے کمیل میں ہے نا، اور یہ مولا کی دعا ہے۔ مولا تو یوں نہیں بولتے، اس کا مطلب کچھ گناہ ہیں کہ جو سارے دین اور تقوی کے باوجود اللہ دعا تمہاری قبول، تو وہ کون سی ہے؟ اب روایت کہتی ہے قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، قطع رحم دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ صلوات بر محمد۔ اب تھوڑا سا آپ فریش ہو جائیے۔ تو ایک چچا میاں تھے، خواب دیکھا انہوں نے کسی کو کہ وہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھیا تمہاری زندگی کے 2 حصے ہیں، آدھا حصہ غربت میں کٹے گا اور آدھا دولت میں، چوائس تمہاری ہے، چاہے پہلے دولت لے لو چاہے پہلے غربت لے لو۔ تو ہم لوگوں کو اب تک یہ پڑھایا گیا، سکھایا گیا کہ عورت سے مشورہ مت کرو، یہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اور لعنت اس قوم پر اور جن کے کیا عورتیں ہیں اور یہ ان کو گھروں میں قید رکھو۔ لیکن بزرگوں کا کہنا ہے یار کہ یہ جتنی روایتیں عورتوں کے سلسلے میں ہے یہ جنرل نہیں ہے۔ دیکھیے جو روایتیں ہوتی ہیں کب کہی، کس کے سامنے کہی، حالات کیا تھے، تو اس میں محققین کا فرمانا ہے کہ جتنی عورتوں کے خلاف یہ حدیثیں ہیں یہ عام عورتوں کے لیے نہیں ہیں، یہ سب حدیثیں جنگ جمل کے بعد کی ہیں، اور اسی ذیل میں اس پر بات کی جائے گی، جنرل نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے مشورہ کیا، کون سی بات؟ تو یہ عام نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ چچا نے خواب دیکھا کہ آدھی زندگی غربت میں، آدھی دولت میں، انتخاب آپ کا رئیس صاحب، پہلے دولت یا پہلے غربت؟ تو چچا کہنے لگے کہ نہیں، چچا کہنے لگے کہ ہم بھائی اکیلے تو ہیں نہیں، ذرا ان سے بھی پوچھ لیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اب صبح ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے، ہاں حدیثیں بھی ہیں اس طرح کی، لیکن اسی ذیل میں جائے گی۔ عورت سے پوچھا اپنی بیوی سے، بھائی ایسا ایسا خواب دیکھا ہم نے، کتو کلب تم بتاؤ۔ وہ تھی سمجھدار کہ ان کی آدھی عمر دولت، آدھی عمر غربت، اگر ان کی آدھی عمر میں میری پوری ہو گئی تو مجھ کو کیا ملے گا؟ معلوم ہوگا پہلے غربت لے لیں، اب ان کی آدھی ختم ہوتے ہوتے میری ختم ہو گئی تو مجھ کو کیا ملا؟ اور اگر جو ہے وہ برابر کیا ہے تو جیسے یہ جھیلیں گے ویسے ہم جھیلیں گے آدھے کے بعد۔ آپ اللہ کریم ہے، آپ کہیے پہلے دولت، بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن ہاں بھائی کیا طے کیا؟ اکلے صاحب طے یہ ہوا کہ پہلے دولت دے دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، کل سے ملے گی۔ اب جو ہے وہ برسنے لگی تو سمجھ میں آیا کہ یار اس کا مطلب خواب صحیح ہے۔
تو اس آدمی نے ایک دن سوچا کہ اس کا مطلب یہ کہ آدھی زندگی چاہیے جتنی ہم کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن آدھی زندگی تو دولت رہنا ہی رہنا، تو اکیلے کیوں کھائیں؟ اکیلے کیوں؟ وہ بھتیجا علی گڑھ میں MBBS کرنا چاہ رہا ہے، بھائی کے میرے اوقات نہیں ہے، یار پڑھا دو اس کو، ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں جس کا ہاتھی، اس کا نام جو ہے وہ کہا تو میرا ہی بھتیجا جائے گا۔ تو معلوم ہے اس کو بھی کر دیا، وہ لکھنؤ میں پڑھا وہ بھی کر دیا، سب کو اپنے اس میں دامن میں سمیٹ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خواب دیکھا، آدھی زندگی ہوئی ختم، کل سے تمہاری غربت کے دن، اچھا غربت آتے منٹ نہیں لگتا، ایک دن میں سارا کیس ہوا تھا جناب ایوب کے ساتھ، ایک دن میں، صلوات بر محمد، اس کے اختیار میں نا۔ کل سے آپ کی غربت کے دن بولیے شروع ہونے والے تھے، لیکن چونکہ اس دولت کے زمانے میں تم نے رشتہ داروں کا خاندان کا خیال رکھا ہے، اللہ نے خوش ہو کر کے بقیہ زندگی میں بھی دولت لکھ دی۔ تو یہ بتائیے فائدہ کس کا ہوا دولہ بھائی؟ تو احسان کس بات کا کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا؟ جو کیا ہے وہ اپنے لیے کیا ہے، اور جس دن یہ احساس ہو جائے اس دن احسان جتانے کا مزاج بھی ختم ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل۔ دو روایت ہے سیم، ایک رسول اللہ سے تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ اور اسی میں ختم، اور ایک چھٹے امام سے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اہل بیتی اباؤ اللہ توثبوا الا قطیعتا لی و شتیمہ، یا رسول اللہ میرے گھر والے اہل بیت مطلب کنبہ خاندان، ان سبوں کا کوئی کام نہیں ہے سوائے مجھ کو گالی پھپکڑ دینے کے اور مجھ کو برا بھلا کہنے کے، قطع رحم کرنے کے۔ فَأَرْفَضُهُمْ، چھوڑ دو ان لوگوں کو یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، تم چھوڑو گے اللہ تم دونوں کو چھوڑ دے گا۔ تو کہنے لگا کہ فماذا اصنع یا رسول اللہ، تو میں کیا کروں؟ پیغمبر نے 3 کام فرمایا۔ نمبر 1 صل من قطعک، ہماری عزیزداری میں ایک انتقال ہوا ہے رات، صبح میرے بھائی کا فون آ گیا، تم جونپور میں ہو ذرا سا چلے جانا۔ ہم نے کہا نہیں ہم تو دلی میں ہیں۔ کہنے لگے وہ مشورے کے لیے فون کیا، میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ اس طرح کا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اماں کے مرے میں نہیں آئے تھے تب کیوں جاؤ گے؟ سمجھا؟ تو ہم نے کہا کہ ہم کو آپ کو کیا پتا کہ وہ آدمی کیوں نہیں آیا، پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، کسی کو پتہ نہیں ہے نا۔ اور اگر جان بوجھ کے نہیں آئے تو رسول اللہ فرماتے ہیں صل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو پہلا کہنے لگا یا رسول اللہ چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ پیغمبر نے فرمایا اگر چھوڑو گے تو اللہ تم دونوں کو چھوڑ دے گا۔ تو فماذا اصنع یا رسول اللہ، تو میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا صل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو۔ 2 تعطی من حرمک، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ وتعفو عن من ظلمک، اور اس کو معاف کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرے۔ اس کے بعد نبی کا جملہ سنیے آپ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے یہ 3 کام کر لیا اللہ تمہارا ظہیر اور پشت پناہ ہو جائے گا۔ آپ بتائیے اگر خدا کسی کا پشت پناہ ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف، اللہ کی پشت پناہی ایک طرف۔ سیم اسی طرح کی بات چھٹے امام، وہاں تو چچیرے بھائی کا میٹر تھا، آیا کہنے لگا کہ مولا
سب دبا لیا. سمجھے جو ہو رہا ہے, وہاں والی زمین بھی دبا لی, وہاں والی بھی زمین. کیا کریں مولا, آپ اجازت دے دیتے نا تو میں لکھنؤ چلا جاتا, چھوڑ دیتا, گاؤں ہی چھوڑ دیتا. حضرت نے فرمایا اگر مجھ سے رائے لینے آئے ہو تو میں کبھی تم کو چھوڑنے کی رائے نہیں دوں گا. کیا کروں؟ وہی پیغمبر نے کہا جاؤ تمہاری جو ذمہ داری کرتے رہو, وہ اپنا بھگتیں گے, تم اپنا جو ہے وہ دیکھو گے. چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد, ایک عرصے کے بعد امام سے ملاقات ہوئی. یہ چھٹے امام کی داستان. حضرت نے پوچھ لیا کیا ہوا, بڑا تم جو ہے وہ شکایت کر رہے تھے کہ وہ یہ داب دیا, وہ لے لیا, وہ قبضہ کر لیا. کہنے لگا مولا پتہ نہیں کیا چکر ہوا, سب مر گئے. حتیٰ جو میرے والد والی زمین دبائی تھی وہ تو پلٹ ہی آئی. خود ان کی جو زمین تھی حصے کی, اس کا کوئی وارث نہیں تھا. چونکہ ہم جو ہے وہ چچا کے بیٹے تھے ان کے, وہ ساری زمین ہم کو مل گئی. حضرت نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کہ مولا کیوں؟ کہ تم کو یہ سب ملا ہے صلہ رحم کی بنیاد پر, ان کے ساتھ یہ ہوا ہے قطع رحم کی بنیاد پر. صلوات پر محمد. تمام آئیے دعا کرتے ہیں, لیکن شیطان جو ہے نا کرنے تھوڑی دے گا. قرآن نے کہا ہے نا ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو ایسا ایسا سمجھاتا ہے گھس کے نا کہ ہم بھی اس کے چکر میں آ جاتے ہیں. لہذا سب سے اہم ہمارے آپ کے لیے ہے کثرت سے دعا کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ورنہ ایسا دباؤ بنتا ہے کبھی کبھی نا اپنوں کا کہ ہم چاہ کے نہیں کر پاتے. لہذا پروردگارا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ خدا ہم کو مل کے پیار سے محبت سے ایک رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما. اور ایک جملہ میں اس موقع پر آگے کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ غور کیجئے, آپ لوگ تو ہم سے بڑے ہیں, سینئر ہیں عمر میں, ہر خاندان میں اگر آپ غور کیجئے تو ایک دو لوگوں کو اللہ نے ڈھنگ کا بنایا ہے کہ جو بقیہ خاندان کو اپنے پروں کے نیچے لے سکتے ہیں, ہے نا. آپ کو پوری قوم کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی جس کو اللہ نے نوازا ہے خالی اپنا خاندان لے لے تو پھر کسی کو نجفی ہاؤس بیوہ پینشن کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی بات ہے. صلوات پر محمد. شرط ہے البتہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے, لیکن یہ چیز جو دین نے ہم کو سکھائی ہے نا. تو مجلس شروع کہاں سے ہوئی تھی سر؟ شروع تو بندے سے کیا, مگر جانور کی طرف چلے گئے تو وہیں چلتے ہیں. جانور کے ساتھ نیکی کرو گے, عام بندوں کے ساتھ نیکی کرو گے. تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو گے. تو جب جانور کے ساتھ, عام بندوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا یہ اجر ہے, تو جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے, جس نے ہم کو وجود عطا کیا, پھر اس کے ساتھ نیکی وہ کتنا اہم ہوگی. اسی لیے وہ پورا رسالہ حقوق امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا عجیب ہے. سنیے, امام فرماتے ہیں کہ اس میں جو حقوق میں جب آتے ہیں تو باپ کے حقوق میں امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان اباک اصل النعمہ, ساری نعمتوں کی جڑ کون ہے؟ تمہارا باپ ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ پھر جب بھی تم کو اپنی کوئی بات اچھی لگے, میری رائٹنگ بہت بڑھیا ہے, میری زبان بہت بڑھیا ہے, میں بولتا بہت اچھا ہوں, میری انگلش بہت اچھی ہے, اگر تم کو اپنی کوئی بات اچھی لگے تو یاد رکھنا ان اباک اصل النعمہ, ان ساری نعمتوں کی جڑ اور بنیاد تمہارا باپ ہے. اور یہی وجہ ہے
کہ جو ماں باپ سے غافل ہو گیا نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کا حج قبول ہوگا۔ یہ گئے ابھی قمر امام وغیرہ نا، یہ لوگ ماشاءاللہ ظفر صاحب زیارت کر کے آئے ہیں نا، ایک بدتمیزی باپ سے کر دے کسی جو ہے زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ سنیے، اللہ فرماتا ہے انی لوح محفوظ پر سب سے پہلا جملہ جو ابھرا ہے، اللہ نے ابھارا، انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے میرے، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی، اس کا الٹا جس سے ماں باپ ناراض بولیے اس سے میں ناراض، جس سے ماں باپ راضی اس سے خدا راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے خدا ناراض۔ رئیس بھائی، اگر کسی سے اللہ ناراض ہو اس کی نماز قبول ہے، اس کا روزہ قبول ہے؟ ہاں؟ ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں، پورا ہم نے خمسہ پڑھا ہے کلکتہ میں شفاعت کے اوپر، لیکن کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کربلا چلے گئے، نجف چلے گئے، زیارت کر کے آ گئے اور ماں باپ کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تو ناراض ہو گیا۔ امام حسین کہیں گے چھوڑو یار، اللہ میاں ٹائٹ ہیں، ہمارے ظاہر ہو تم، ہمارے ذاکر ہو تم، آؤ ہم بچا لیتے ہیں تم کو۔ ہاں، اللہ کے اگینسٹ میں اہل بیت جا سکتے ہیں؟ کوئی دلیل ہمارے پاس؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے نا۔ خدا کہتا ماں باپ ناراض تو ہم ناراض، اور اب اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو امام حسین خوش ہوں گے؟ مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ خوش ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زیارتیں قبول ہیں۔ صلوات پر محمد۔ اب یہ سب سن، ارے یار شکر ہے پالنے والے اماں ابا مر گئے، جھنجھٹ ختم ہوئی، راضی ہونے ناراض ہونے کی یہ خوشی ہو سکتی ہے نا؟ کہا جی نہیں خان صاحب، جب تک زندہ ہیں آپ، کب تک؟ اور یہ روایت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اولاد عاق ہو سکتی ہے اور مرنے کے بعد عاق ختم ہو سکتا ہے، لہذا کسی کے اوپر تبصرہ مت کیجئے۔ وسیع حسن صاحب اپنی خبر لیجئے۔ کیا بھائی تمہارے دادا کی مجلس کون پڑھے گا؟ مظفر وسیع صاحب سے کہ وسیع صاحب سے پڑھوا رہے ہو یار، ان کے تو ابا ان کو آگ کر کے مر گئے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے بھیا، وسیع صاحب کے ابا کا میٹر ہے، وہ باپ بیٹے سمجھے، تم اپنی خبر لو۔ اب میں سنا رہا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ باپ ناراض، ماں ناراض، آق مر گیا، اور آق کے بارے میں سنا ہے بھول گیا، صلوات ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا اور انبیاء ایک کلاس میں ہوں گے۔ بین الانبیاء والبار درجتن، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ایک کلاس میں ہوگا۔ وبین الفراعنہ والعاق درکتن، اور فرعون اور ماں باپ کا عاق شدہ جہنم میں ایک کلاس میں ہوں گے۔ تو اسی لیے روایت کہتی ہے کہ عاق سے کہہ دو چاہے جتنا عمل کرے کوئی فائدہ ہونے والا۔ ماں باپ ناراض، عاق کر کے مر گئے، کہاں جائیں گے وسیع صاحب؟ سیدھے سیدھے جہنم میں نا۔ یہ سب بیکار ہو جائے گا کہ یار اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس طرح تو دروازہ نہیں بند ہو سکتا۔ کہاں نہیں بند ہوگا؟ ماں باپ عاق کر کے مر گئے، اتنی نیکی کی، اتنی نیکی کی،
ان کی نماز پڑھوا دی، ان کا روزہ رکھوا دیا، ان کا یہاں تک کہ وہاں ان کی روح خوش ہو گئی۔ خوش ہی ہونے میں تو آگ ختم ہوگا، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت۔ ماں باپ کی روح خوش ہوئی، آگ ختم ہو گیا۔ بڑی نیک اولاد تھی، دنیا میں مثال دی جاتی تھی کہ بیٹا ہو تو ایسا، قد آدم پوسٹر چھپوا کے 40واں 25 لاکھ کا کر دیا، 20 سال سے پلٹ کے نہیں دیکھا ابا کس حال میں ہے۔ مرنے کے بعد بھی اولاد آپ ہو سکتی ہے، اور ان کو سب پتہ چلتا ہے، روحوں کو سمجھے۔ اب آپ اس کو مذاق نہ سمجھیے، ہاں ہنسیے نہیں تو میں نقل کروں، اس کو لکھا ہے شہید دست غیب نے کہ میاں بیوی سو رہے تھے، صلوات بر محمد سمجھ گیا، شب جمعہ تھی، میاں بیوی سو رہے تھے، تب تک میاں کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا کیا تم نے آج؟ کہی آدھی رات کو کیا ہو گیا تم کو بھائی کیا کیا تم نے؟ کہ ہوا کیا؟ کہا ابا بہت ناراض ہے تم نے آج کیا کیا؟ کہا آدھی رات کو یہ کون سا دورہ تمہارے اوپر پڑ گیا بھائی؟ کہنے نہیں بتاؤ ہوا آج تم نے کچھ کیا ہے ابا کے لیے؟ کہاں کیا ہے؟ کہا کیا بولو؟ کہ تم بتاؤ چکر کیا ہے؟ کہنے میں پہلے تم سے سننا چاہتا ہوں تب بتاتا ہوں۔ کہنے لگے آج میں کھانا پکا رہی تھی، شاید بریانی کچھ دم پہ رہی ہوگی، تب تک دروازے پہ فقیر نے آواز لگا دی۔ مجھ کو یاد آیا کہ جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، میں نے کہا لاؤ ابا کی طرف سے فقیر کو دے دیں۔ ہڑبڑ میں کہ فقیر چلا نہ جائے، ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دکھائی نہیں دیا، ٹب رکھا تھا جس میں کپڑا دھلتے ہیں بھگا کے، تب وہ مشینیں تو ہوتی نہیں تھی اس طرح کے کپڑے بھگا کے، تو کچھ نہیں سمجھ میں آیا، میں نے اسی میں ٹب میں بریانی نکالی اور لے جا کے اس کو فقیر کو دے دیا۔ کہنے لگا بس ہوا کیا؟ کہ یہی میں نے ابھی خواب دیکھا جو آنکھ کھلی تم کو جگایا۔ کہ ابا کہنے لگے یار اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اس کو جو ہے وہ برتن تک ڈھنگ کا نہیں ملتا کھانا دینے کے لیے، بقیہ مردوں میں ہماری بے عزتی کراتی۔ جو کرتے ہیں آپ ان کو پتہ چلتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ماں باپ کے ساتھ کریں گے تو ان کا بھلا ہے، وہ خوش ہوں گے، وہ دعا دیں گے، پلٹ کے پھر مولوی صاحب تمہیں کو مل جائے گی، تمہیں کو ملے گی نا۔ تو اگر چاہتے ہو دنیا آباد ہو، ماں باپ کو خوش رکھو، بندوں کے ساتھ نفع کا کام کرو، اگر چاہتے ہو کہ آخرت بھی تمہاری آباد ہو، ماں باپ کو خوش رکھو۔ ابھی ایک بات کہی تھی میں نے، تھوڑا طولانی ہو گئی، ہم ویری سوری، جو ہے وہ سمجھ گیا، بہت مشہور ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی پڑا ہے بستر پر، اس کی روح نکل ہی نہیں رہی ہے۔ تو اب رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی ہے تو صحابی ہے، پیغمبر کے زمانے میں جو ہے وہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ رسول اللہ نے کہا چلو بھائی عیادت کر کے آتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں۔ وہاں گئے تو وہ بیچارہ جوان آدمی پڑا ہوا ہے، روح نکل ہی نہیں رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زیدی صاحب لاکھ کوشش کی اس جوان نے، نہیں پڑھ پایا، کلمہ نہیں پڑھ پایا۔ حضرت نے کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ جی کیا ہے؟ تم ہو اماں اس کی؟ جی صاحب۔ ناراض ہو کیا؟ جی معاف کر دو، تیرے بیٹے کی روح نہیں نکل رہی ہے، معاف کر دو۔ کہتی نہیں کروں گی یا رسول اللہ۔ کیوں؟ 6 سال ہو گیا میں نے اس سے بات نہیں کی، یہ دیکھیے کالا پڑ گیا تھا، یہ سب مارا ہے اس نے مجھ کو۔ اب پیغمبر تو نفس سے واقف ہے نا ہر انسان کی، جانتے ہیں ماں کیا ہے۔ اتنی ناراضگی کے باوجود پیغمبر نے سمجھ لیا کہ کیسے لائن پہ آئے گی بڑھیا۔ حضرت نے کہا بھائی اب جب یہ ماں ناراض ہے تو آپ تو جہنم میں تو جانا ہی ہے، تو جیسے کل جلے گا ویسے ہی آج ہی ختم کر دو۔ ایسا کرو لکڑیاں لیاؤ، آگ لگاؤ اور اس میں ڈال دو، اس کو جھنجھٹ ختم ہو جائے۔ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ تو اس کے لیے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا تھا۔ حضرت نے کہا ہم کیا کریں، تم ہی تو کہہ رہی ہو نہیں معاف کریں گے، تو نہیں کرو گے تو کل جلے گا،
تو کل سے اچھا آج ہی جل جائے کم سے کم گھر والے تو کہتی یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا. پیغمبر یہی چاہ رہے تھے اور کیا واقعی تھوڑی جلانا تھا. میں نے معاف کیا. جیسے ہی ماں نے کہا میں نے معاف کیا, حضرت نے کہا پڑھ اشہد اللہ, ایک فر 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 پڑھنے لگا. ملک الموت کی کوئی شکل خاص نہیں ہے, جیسے ہمارے اعمال ویسے ملک الموت کی شکل. پیغمبر نے کہا کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا جی بہت بھیانک چیز کوئی میری طرف بڑھ رہی ہے. پیغمبر نے فرمایا پڑھو یا من یقبل الیسیر. سب کے گھر میں تو توضیح المسائل میں لکھا ہوا محتضر کے احکام, یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر. اے وہ خدا جو کم کو قبول کر لیتا ہے, بہت کو معاف کر دیتا ہے. اقبل من الیسیر, میرے مختصر سے عمل کو قبول کر لے. واعف عن الکثیر, ڈھیر سارے گناہوں کو معاف کر دے. اس نے پڑھنا شروع کیا. حضرت نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنا صاحب خوبصورت آدمی آ رہا ہے. میں کہا پڑھتے رہو. وہ پڑھتا رہا, اسی میں اس کی روح نکل گئی. ماں باپ اگر ناراض ہیں نا, روح نکلنا مشکل ہو جائے گی. یہی تو جناب موسیٰ نے پوچھا پالنے والے جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کہ وہ جو صلہ رحم کرے گا اس کو تو کیا دے گا؟ اللہ نے کہا ہم اس کی روح نکلنے میں بولیے آسانی کر دیں گے. بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا. سنتے رہتے ہیں آپ. میری جو ہے وہ جنرلی جو ہے وہ کہیں مخصوص ہو جائے تو الگ بات ہے, ورنہ کوشش ہی ہوتی ہے امام کی رخصت بار بار. بی بی کی بھی خواہش یہ ہے. سب چلے گئے, میرا مولا اکیلا ہے, میرا مولا تنہا ہے. فنظر یمینا و شمالا, امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ, اے رقیہ و رباب خدا حافظ. بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں. من جملہ اس میں حضرت نے فرمایا زینب میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں, یعنی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ. آگے آگے حضرت سید الشہداء, پیچھے پیچھے جناب زینب علیہ السلام آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے. بی بی نے شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو باپ آیا ہے, رخصت آخر کو آیا ہے. آنکھیں کھول دی. امام سے زیادہ کون جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے, ہے نا؟ امام سے زیادہ کون جانتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے. آنکھ کھلی, سامنے باپ کو دیکھا, اٹھنا چاہا, ہمت جواب دے گئی. رخ کیا جناب زینب کی طرف, پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں. جناب زینب علیہ السلام کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے, غور سے باپ کو دیکھا. کیا ہوا بابا؟ جنگ. ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور حضرت کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے مارے گئے. میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, لیکن اگلی روایت سے یہ لگتا ہے شاید امام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو کہ یہ کب تک پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے مارے گئے. شاید یہ سوچ کے حضرت نے سوالوں کے سلسلے کو بند کرنا چاہا. فرماتے ہیں میرے لال اتنا سمجھ لو, مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. اتنا سننا تھا. وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے, رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے, پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے, میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟
فرمایا بھوپی اماں دیکھ نہیں رہی ہیں میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ با امام تڑپ گئے، فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و